السلام علیکم۔ ویڈیو سے سٹارٹ سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ کائنڈلی ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کر دیا کریں تاکہ مزید لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے، اور درود شریف ایک مرتبہ درود شریف ضرور پڑھ لیجئے۔ جزاک اللہ خیر۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دھوپ بڑی سخت تھی مدینہ منورہ میں، دوپہر کا وقت تھا تو لوگ دروازوں کے کیواڑ بند کر کے اندر سو گئے تھے۔ میں کسی کام کی غرض سے چھت پہ چڑھا، دور میری نظر پڑی تو ایک بوڑھا اپنے اونٹوں کو ہانک رہا تھا۔ تو میں نے کہا یار کتنا عجیب آدمی ہے، چاہیے تھا سو جاتا۔ اس نے سوچا ہے کہ چراگاہ فارغ ہے تو میں ذرا لے جاتا ہوں، اپنا اونٹ چرا لیتا ہوں۔ اس کو چاہیے تھا آرام کرتا، اپنے آپ کو کیوں اس نے تکلیف میں ڈالا ہوا ہے؟ اور معاذ اللہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اس شخص کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں میں نے سوچا یہ قریب آتا تو سمجھاتا ہوں، لیکن کہتے ہیں جیسے جیسے وہ قریب آتے گئے نا میرا وجود کانپنے لگا، اور جب وہ بالکل قریب آئے تو میں دوڑ کے نیچے اترا، اس لیے کہ وہ کوئی عام بوڑھا نہیں، وہ تو امیر المومنین حضرت فاروق اعظم تھے۔ کہ میں نیچے اترا تو میں نے کہا حضور اس وقت دنیا سو رہی ہے تو آپ فرمانے لگے یہ مال غنیمت کے 2 اونٹ دوڑ گئے تھے تو بھاگا گیا ہوں، ان کو پکڑ کے لایا ہوں۔ کہتے ہیں میں نے کہا حضور آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، کمزوری وجود پہ نظر آتی تو کسی خادم کے ذمہ لگا دیتے، لے آتا۔ حضرت عثمان کہتے ہیں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ میں نے غصہ دیکھا، کہنے لگے عثمان تجھے تیری ماں روئے کیا مشورہ دے رہا ہے، خادم کے ذمہ لگا دیتا۔ فرمایا یہ مال غنیمت کا اونٹ ہے، ذمہ داری میری ہے کہ غلاموں کی ہے؟ ڈیوٹی تو میری ہے، مسلمانوں کا سربراہ تو میں ہوں، اللہ تو مجھ سے پوچھے گا، تو میں کسی خادم کے ذمہ لگا دیتا۔ بڑی چیزیں ہم لوگوں کے ذمہ لگا کے چلے جاتے ہیں، فلانا کر لے گا، فلاں کر لے گا، بچتے ہیں، سستی کرتے، بلا وجہ جس کی ذمہ داری ہے اس سے سوال ہوگا۔ ایک مجموعی ذمہ داری ہے امت مسلمہ کی، وہ ہے اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے، یہ اجتماعی ذمہ داری ہے۔ 4.5 ارب کے قریب کافر ہیں دنیا میں، ان کو مسلمان کرنا ہے، یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے کیا تیاری ہے، کیا منصوبہ بندی ہے، اس کے لیے کیا پلاننگ ہے؟ اب نہ آسان ہو گیا کام کرنا۔ اگر میں یہ کہوں کہ مسلمان ابھی تک اپنے لٹریچر کا ساری زبانوں میں ترجمہ نہیں کر سکے، آپ اپنے پاکستان کی زبانیں گن لیں یہ کتنی بولیاں بولی جاتی ہیں، کتنی، ذرا آپ تھوڑا سا، یہ سیالکوٹ کی پنجابی اور ہے اور گجرانوالہ کی 1 گھنٹے کا فاصلہ ہے، اور فیصل آباد کی اور ہے، اور جب آپ گجرات سے سرائے عالمگیر اور آگے چلے جاتے ہیں تو وہاں پھر زبان اور ہے۔ او بھائی دین کا بڑا سادہ کر کے، آسان کر کے پیغام عام آدمی کے ذہن تک، ہمارے ہاں تو اتنا شدید پراپوگنڈا کیا گیا ہے کہ عالم کے درمیان اور عوام کے درمیان بہت بڑا گیپ ہے، علماء کو عوام اپنے مشوروں میں شامل نہیں کرتی، اور عام نوجوان یونیورسٹی اور کالج کا اس کے بارے میں مولوی کا تاثر بڑا خطرناک بنا دیا گیا ہے، حالانکہ اگر اس کا کوئی خیر خواہ ہے تو وہ دین کا مبلغ ہی ہے، وہ عالم اور مولوی ہے، لیکن بہت بڑا گیپ ہے۔ ہمیں بہت زیادہ احساس ذمہ داری کر کے دعوت دین کا کام، اس کا پیغام لوگوں کے لیے، دین کی جو کمالات ہیں دین کے اور جو بے خوبیاں ہیں دین کی، وہ بڑی آسان کر کے ذہن سازی کرنی پڑے گی، موٹیویٹ کرنا پڑے گا، بچوں کو بتانا پڑے گا، اور ہمیں بڑا پیار کا، دیکھیں نا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اماں جی ہر بندے کا کوئی نہ کوئی واقعہ ہے کلمہ پڑھنے کا، تو آپ کیسے مسلمان ہوئے؟ آپ فرمانے لگی مجھے واقعے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، اس لیے کہ میرے ابا گھر میں سارا دن اس پیار سے نبی پاک کا ذکر کرتے تھے، اس خوبصورتی سے دین کی باتیں کرتے تھے کہ دین کی باتیں میری روح تک اتر گئی، مجھے ضرورت ہی نہیں پڑی۔ اب ہمیں وہ سارا ماحول ذوق پیدا کر کے، شوق پیدا کر کے، ہم تو سارا دن تنقید کرتے ہیں، کرنی چاہیے، غلط باتوں کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے، اصلاح ہونی چاہیے، لیکن ذوق بھی پیدا کریں، بچوں کو سمجھائیں
اپنی بحیثیت مسلمان ذمہ داریوں کو سمجھیں. بہت شدت کے ساتھ پراپوگنڈا ہو رہا ہے پوری دنیا سے مسلمانوں کے خلاف، شدید پراپوگنڈا ہے. نبی کریم علیہ السلام کے خلاف بھی بڑا پراپوگنڈا کیا گیا تھا، لیکن حضور نے جواب میں پراپوگنڈا نہیں کیا. نبی پاک جواب میں دین کی دعوت دیتے تھے. حضور فرماتے تھے کہ دفعہ ہماری بات سنو تو صحیح، آؤ تو صحیح، دیکھو تو صحیح. پراپوگنڈے کے جواب میں پراپوگنڈا نہیں کرے. ہمارے یہاں بہت سارے لوگ نا دفاعی محاذ پہ آ گئے. نہیں جی نہیں، اسلام دہشت گردی کی بات نہیں کرتا. آپ دفاعی محاذ پہ نہیں آئے. آپ انہیں کہیں کہ یہ ہمارے ہاتھوں میں قرآن ہے، اسے پڑھ کے دیکھو. یہ نبی پاک کی سیرت ہے، پڑھو. یہ دیکھو قرآن مجید کفار کے بارے میں کیا کہتا ہے. آؤ بات کرو، دیکھو. لیکن ہم ابھی تک اس کوشش سے بڑے دور ہیں کہ ہمیں بڑے شاندار طریقے سے اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے. ہمیں بے نمازی کے لیے خاص دلچسپی لے کے اسے نمازی بنانا چاہیے. جو بندہ قرآن مجید صحیح پڑھنا نہیں جانتا، اس کے اندر یہ شوق پیدا کر دینا چاہیے کہ قرآن میں بڑی لذت ہے، یہ بڑی باکمال چیز ہے. اس کے اندر ذوق پیدا کرنا چاہیے تاکہ وہ آئے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے. لوگوں کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو، تڑپ پیدا ہو. جب شوق پیدا ہوتا ہے تو پھر لوگ آ ہی جاتے ہیں. جب ماحول بن جاتا ہے تو پھر لوگوں کی طبیعتیں بھی اللہ موڑ ہی دیتا ہے، بدل جاتی ہیں. اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں. ایک حدیث پڑھ کے بات ختم کرتا ہوں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا، تم میں سے ہر کوئی نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہر بندے سے سوال ہوگا. اس کی ذمہ داری میں 3 بندے ہیں تو پھر بھی اس نے جواب دینا ہے، اور 3 لاکھ ہیں تو پھر بھی اس نے جواب دینا ہے. تو اپنی ذمہ داریوں کا خوب احساس کریں. یہ دینی محافل ہے نا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہوتی ہے. ہمیں چاہیے ان کے فروغ میں، ان کی رونقوں میں اپنا کردار ادا کریں، اور جہاں جہاں کمزوریاں ہیں وہ دور کرنے میں بھی اپنا کردار ادا کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا مزید اسلامی واقعات اور بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور لیٹسٹ اپڈیٹ کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.